بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ روداد ایک مثالی ادبی تقریب، دریچہ ادب پاکستان کی سلور جوبلی۔ ناظرین، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 4 مئی 2024 کو دریچہ ادب پاکستان کی اسپیشل سلور جوبلی کے موقع پر دریچہ ادب لاہور چیپٹر کے زیر اہتمام پنجاب آڈیٹوریم ادبی بیٹھک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایک پروکار تقریب کا اہتمام تھا۔ تقریب کے چیف آرگنائزر و بانی دریچہ ادب پاکستان سید قمر عباس حمدانی اور آرگنائزنگ کمیٹی کے فرد طاہر شاہ، چیف ایگزیکٹو لاہور چیپٹر ملک رفیق اعظم، صدر لاہور یونٹ سجاد انعام سہارن، نائب صدر لاہور اور محمد ثاقب منیر تھے۔ اس تقریب میں دریچہ ادب پاکستان کی ترویج و ترقی اور فروغ ادب کے حصول و مقاصد کے لیے بہترین خدمات سر انجام دینے والے دریچہ ادب پاکستان کے عہدیداروں اور اردو ادب کی ممتاز شخصیات کو اسناد، میڈلز اور ایوارڈ سے نوازا جانا تھا۔ ادارہ برائے زبان و فن ثقافت پنجاب کی عمارت میں لاہور کے زیر اہتمام دریچہ ادب پاکستان انٹرنیشنل رجسٹرڈ جنگ کی سلور جوبلی کی شاندار تقریب میں، جہاں پاکستان اور بیرون پاکستان سے آسمان ادب کے چاند تارے چمک دمک رہے تھے، ان میں ایک میں گل بخشالوی بھی شریک تھا۔ قذافی اسٹیڈیم پہنچا تو جنگ کی ممتاز شاعرہ و کالم نگار ارم ناز نے میرا استقبال کیا۔ ارم ناز کے ساتھ تقریب کے حال میں داخل ہوا تو قلم قافلہ کی پہچان شاعرہ ڈاکٹر زرکا نسیم غالب نے حسب معمول مسکراتے ہوئے کہا، بابا خوش آمدید، اور میں ان کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ ارم ناز تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے ممتاز ادب دوست خواتین و حضرات کے استقبال کے لیے ہال کے صدر دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ ناظرین، دریچہ ادب پاکستان انٹرنیشنل جنگ کے بانی اور روح رواں سید قمر عباس حمدانی نے سلور جوبلی کی تقریب سجانے کے لیے پاکستان بھر سے ممتاز شعراء و شاعرات کو تقریب میں مدعو کیا تھا۔ ممتاز شاعر نقاد ڈاکٹر سعادت سعید کی زیر صدارت تقریب میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد صادق راہی، محترمہ شاہدہ لطیف، فنون کے مدیر اعلیٰ نیر حیات قاسمی، بیاس کے مدیر اعلیٰ عمران منظور، الحمرہ کے مدیر اعلیٰ شاہد علی خان، قلم قافلہ پاکستان کے راکم گل بخشالوی، انیس انصاری، اسلم شنکر، سمرین ندیم سمر، عاطف جاوید عاطف، ڈاکٹر محمد کلیم اور شہزاد نیر خصوصی طور پر شریک تھے۔ نقابت کے فرائض ممتاز شاعرہ ڈاکٹر زرکا نسیم غالب، پروفیسر عقیلہ آصف اور فرخندہ شمیم سر انجام دے رہی تھی۔ ڈاکٹر زرکا نسیم غالب نے تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور سرور کائنات کے حضور نذرانہ نعت سے کیا، تو میں اگلی نشست سے اٹھ کر آخری نشستوں پر تشریف فرما نیر حیات قاسمی، عمران منظور اور شاہد علی خان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دریچہ ادب پاکستان انٹرنیشنل جنگ کے بانی اور روح رواں سید قمر عباس حمدانی نے تقریب کے باقاعدہ آغاز کے بعد تقریب میں شریک معزز خواتین و حضرات کی تشریف آوری پر انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ دریچہ ادب پاکستان انٹرنیشنل کی سلور جوبلی کی تقریب میں آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے ان ادب دوستوں کے حسن کردار پر جو 1996 سے میرے ساتھ اردو ادب کی شادابی کے لیے میرے ہم سفر ہیں۔ میں ان کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ دریچہ ادب کی شان اور پہچان ہے۔ آج کی تقریب میں انہیں دنیا اردو ادب کی پہچان شخصیات کے ساتھ ان کی مثالی ادبی اور علمی خدمات پر ایوارڈ اور تعریفی اسناد سے نوازا جا رہا ہے۔ آج کی تقریب ادبی سرگرمیوں میں ان کی صلاحیتوں کا برملا اعتراف ہے۔ سید قمر عباس حمدانی کے اظہار خیال کے بعد ایوارڈ اور اسناد کی تقسیم کا مرحلہ تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف، ڈاکٹر زرکا نسیم غالب اور فرخندہ شمیم ایوارڈ اور اسناد کے لیے اردو ادب کی قدآور شخصیات کو
اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتی رہیں، ادب دوست آتے رہے اور معتبر شخصیات کے دست مبارک سے ایوارڈ اور اسناد وصول کرتے رہے۔ راکب مغل نے جناب قمر حمدانی، جناب نیر حیات قاسمی، جناب شہزاد نیر کے دست مبارک سے ایوارڈ اور تقریب کے صاحب صدر ڈاکٹر سعادت سعید، آصف جاوید آصف اور شہزاد نیر کے دست مبارک سے تعریفی اسناد وصول کی۔ تقسیم اعزازات اور ایوارڈز کے بعد تقریب کے صاحب صدر ڈاکٹر سعادت سعید نے شاندار تقریب کے اہتمام پر سید قمر عباس حمدانی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، آپ کی ادبی خدمات قابل تحسین و آفرین ہیں۔ وہ شعراء و شاعرات جن کو آج ان کی اردو دوستی کے اعتراف میں ایوارڈز اور اسناد سے نوازا گیا، قابل مبارکباد ہیں۔ جناب سید قمر عباس حمدانی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر سعادت سعید نے کہا کہ اردو ادب کے تابناک مستقبل کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی ایک رپورٹ ادبی تقریب کی۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ نشست میں پھر برقی رابطے میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اردو ادب پائندہ باد۔